آج بیٹی کی ولادت پر ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلایا کہ یہ بیٹی کی ولادت پر پریشان ہو جانا یہ آل اسلام جو ہیں ان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ بیٹی کی ولادت پر پریشان ہو جانا یہ اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی ان کا شیوا تھا۔ قرآن کہتا ہے اذا بشر احدکم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو قضیم، جب ان کو بیٹی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، فرمایا کہ ان کا چہرہ قزیم سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب قزیم کسے کہتے ہیں؟ قزیم کہتے ہیں اپنی گھٹن کو دل کے اندر بند کر لینا، دل میں ایک چیز کو ناپسند کرنا اور ظاہر یہ کرنا کہ میں اس چیز کو پسند کر رہا ہوں، قزیم اسے کہا جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر، یہ جو بشارت دی گئی فرمایا اس کو اپنی قوم سے چھپاتے ہیں۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، فرمایا کہ یہ زمین میں زندہ درگور نہیں صرف کر سکتے، الا ساء ما یحکمون، یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو زندہ درگور کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو آپ زمین کے اندر دفن کر دیں، اسے زندہ درگور کرنا کہا جاتا ہے نہیں، اس کا مطلب زندہ درگور کرنا نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے زندہ درگور کرنا، ان کی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا، انہیں اچھی تعلیم نہ دینا، انہیں بیٹے کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرنا، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرنا، بیٹے کو ترجیح دینا، یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ بات بات پر جھڑکنا، ان کو اچھے کپڑے نہ لے کر دینا، ان سے مشورہ نہ لینا، ان کو احساس کمتری کا شکار کروا دینا، فرمایا یہ سارا زندہ درگور کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کی توہین نہیں کی، اسے زندہ درگور نہیں کیا اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس بیٹی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہ البنات، یہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، فرمایا انہن، یہ جو ہے مؤنسات الغالیات، فرمایا کہ یہ تمہارے گھروں کی رونق ہیں اور یہ تمہاری آخرت کا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نساء الجمیلات، یہ خوبصورت آنگن کے پھول ہیں یعنی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مجہزات، یعنی تمہاری آخرت کا سامان تیار کرنے کے لیے بڑا بہترین یہ اثاثہ ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ من ابتلی من البنات بشیء، وہ آدمی جس کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، فاحسن الیہن، اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فرمایا کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں نا بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، تو اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ پر صرف اتنا کہہ دیا فتمنى موتہن، خواہش ظاہر کی کہ اللہ کرے یہ دنیا سے چلی جائیں، مر جائیں۔ فغضب ابن عمر، حدیث کے الفاظ ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے ہو گئے اور فرمایا کہ انت ترزقہن، تو ان کو رزق دیتا ہے، یہ بیٹی کا مقام سمجھا دیا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی حتی تبلغہا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، فرمایا جا یوم القیامت انا وہوا، حدیث کے الفاظ، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، راوی بتاتا ہے ضم اصابعہ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کیسے ضم کیا، فرمایا ضم اصابعہ، اس طرح آئیں گے کہ جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔
اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن، 3 الفاظ ارشاد فرمائے، ان کو ٹھکانہ دیا، ان پر رحم کیا اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو فرمایا واجبت لہ الجنت البتہ، فرمایا یقینی طور پر اس پر جنت واجب ہے۔ کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کانت اثنتین، اگر اس کی 2 ہوں تو پھر، اور فرمایا ان کانت اثنتین، اگرچہ 2 ہوں۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ 1 ہو تو آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ 1 ہو تو تب بھی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ بیٹی کا مقام ہے، اسلام نے یہ عورت کو مقام دیا ہے کہ عورت کا اتنا بڑا مقام ہے۔